چنانچہ وہ 10 بری خصلتیں جو دل میں آ جائیں تو پوری انسانیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی عادت ہے غصہ۔ اگر یہ غصہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی رسول کی نافرمانی کے اوپر نکلے تو یہ راہ راست ہے، اور اگر یہ غصہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی پر تو نہیں نکلتا، محض بات بات پر نکلتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، بندہ الجھتا پھرتا ہے، ساری دنیا سے لڑتا پھرتا ہے، خود بھی فسادی ہے اور دنیا کو بھی فساد میں مبتلا کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندوں کی یہ نشانی ہے والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو دبا لیا کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں پھر اظہار کرتے ہیں غصے کا۔ اس لیے جب کبھی غصہ آئے تو سوچنا چاہیے یہ غصہ نکالنے کا موقع ہے یا نہیں ہے، اور اگر موقع ہو یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی نے کبھی قرآن نہیں کھولا، یہ موقع ہے غصہ نکالنے کا، نکالو نا۔ اور اگر یہ محل اور موقع نہیں تو پھر یہ سوچو اگر میں مخلوق خدا کے ساتھ غصہ کروں گا تو میرا خالق بھی مجھ پر غصے ہوگا۔ جس طرح میں پسند کرتا ہوں کہ میرا خالق مجھ پر غصے نہ ہو، اسی طرح اس کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق پر بھی غصہ نہ کیا جائے۔ اور دوسری خصلت تکبر، خود کو بڑا بنا کے رکھنا، دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اور تکبر کا منشا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر جانا جائے، حالانکہ کسی بندے کو اس بات کا کوئی علم نہیں کہ کس آدمی کا اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے۔ صرف یہ سوچ لیا جائے جس کے اوپر میں بڑائی جتا رہا ہوں، جس کو حقیر سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میرے پروردگار کی نظروں میں مجھ سے زیادہ اونچے مرتبے کا ہو۔ اگر اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے لیے اپنے رخساروں کو مت بھلا، زمین پہ اکڑے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو پہاڑوں جتنا لمبا ہو سکتا ہے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، پھر اکڑ کے چلنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور تیسری بری عادت عجب۔ عجب کا معنی ہے اپنے آپ کو زیادہ بہتر جاننا۔ تکبر میں تو دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے نا، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا۔ جیسے کسی کو سمجھائیں نا، کوئی نصیحت کریں، اس کی گردن اکڑ جاتی، یہ مجھے نصیحت کر رہا ہے اور تو منو سمجھانا پہ ہے، یہ عجب کی علامت ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ لے مجھے کسی سے بڑا نہیں بننا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کی عقل دوسرے کو دے دی اور میں عقل سے کھو رہی ہوں۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ تیرے سے زیادہ علم والا، تیرے سے زیادہ فہم والا، تیرے سے زیادہ عقل اور دانش والا ہے جو تجھے سمجھا رہا ہے۔ اور چوتھی خوبی، چوتھی صفت بری جو انسان میں آ جائے تو تباہی پھیلتی ہے، وہ ہے دروغ، جھوٹ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے ہمیشہ بچا کرو۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچائی کی عادت پڑ جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، فإن الصدق ينجی، سچ نجات دیتا ہے، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اور پانچویں صفت ہے، پانچویں عادت ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت سے اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ بت پرستی کرے گی، بتوں کی پوجا کرے گی، ہاں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ چھوٹا شرک کیا کرے گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا نیکی کا کام کر کے لوگوں سے واہ واہ کروایا کرے گی۔ حج کر لیا تو حاجی صاحب بن گیا، زیادہ حج کر لیے تو الحاج بن گیا۔ ادھر عزت ملتی ہے نا، سارا دن نمازوں میں سجدے کرتا رہتا ہے مگر نمازی صاحب نہیں بنتا۔ عمرہ کر لیا عمری صاحب نہیں بنا، رمضان کے روزے رکھ لیے رمضانی صاحب نہیں بنا، اس میں عزت نہیں ہے۔ ہاں حاجی صاحب جلدی سے بن گیا کہ اس میں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، یہی ریاکاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ منافقین کی یہ خصلت فرماتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، منافق کی نشانی ہے جب عبادت کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جب نیکی کا کام کرتا ہے لوگوں کو جتانے کے لیے کرتا ہے، جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو کیمرے اکٹھے کر کے تصویریں اتروا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میں مخلوق خدا کی غریبوں کے اوپر احسان کر رہا۔ یہ ریاکاری ہے۔ اور چھٹی خصلت حسد ہے۔ حسد کا معنی ہے کسی کے اندر خوبی دیکھ کر تمنا کرنا کہ وہ خوبی اس سے چھن جائے۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کی اتنی بڑی کوٹھی ہو، وہ اس قابل نہیں کہ وہ ایسا کرے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہو۔ اگر یہ کیفیت دل میں ہے تو وہ دل حسد کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سوچ لینا چاہیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، چناؤ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس میں میرا اختیار نہیں چل سکتا۔ اور ساتویں عادت بخل ہے، بخل۔ اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ وہ تنگ دلی کرتے ہیں، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ہم جہاں نام و نمود اور ناک کا مسئلہ آ جائے تو وہاں فضول خرچی سے نہیں باز آتے۔ ابھی شادی بیاہ ہو جائے، ابھی کوئی رسم و رواج ہو جائے، ابھی کوئی چراغاں میلہ ٹھیلا آ جائے، ابھی کوئی ربیع الاول آ جائے تو اسراف اور فضول خرچی حد سے زیادہ۔ اور دروازے پر کوئی فقیر آ جائے، دروازے پر کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، کوئی کپڑا کوئی کھانا مانگنے کے لیے آ جائے تو ہاتھ جیب میں نہیں جاتا نکلنے کے لیے۔ یہ میانہ روی آنی چاہیے، نہ اسراف اور نہ تنگ دلی، درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آٹھویں خصلت ہے ہرس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کو ہرس نے تباہ کر دیا ہے اور میری امت ہرس میں تباہ ہو جائے گی۔ حالانکہ موت اس کی گردن کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے لیکن اس کی امیدیں اور اس کی ہرس جو ہے نا وہ ہاتھ جتنی لمبی ہیں۔ یہ ہرس جو ہے یہ انسان کو برباد کیے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو کان وادیا، اگر ہم انسان کو لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لاحب ان یکون وادیان لا، اگر ہم ایک پورا شہر ابن آدم کو سونے کا بنا دیں تو وہ یہ چاہے گا ایک شہر اور سونے کا ہونا چاہیے۔ یہ ہرس ہے نا، ایک گھر مل گیا دوسرے گھر کی فکر، بھئی یہ کیوں بنا رہا ہے، اس گھر کے کرائے سے وہ گھر چلے گا۔ یہ ہرس ہے، آگے بڑھنے کی طمع۔ اس ہرس کی وجہ سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اس ہرس کی وجہ سے ظلم بھی کرنا پڑتا ہے، اس ہرس کی وجہ سے حسد بھی ہو جاتا ہے، اس ہرس کی وجہ سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اور نویں خصلت ہے کینہ، دل میں عداوت بغض، ایک دوسرے کے بارے میں کینہ پروری۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب برات ہو یا شب قدر ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عید الفطر کی لیلۃ الجائزہ ہو، ایسی متبرک راتوں کے اندر بھی عبادت میں لگنے والے ہر بندے کی معافی ہو جاتی ہے سوائے اس آدمی کے جس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہو۔
جو ایک مسلمان سے بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، شب برات اور شب قدر میں بھی اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. یہ ایسی خطرناک برائی ہے. اور 10ویں خصلت جس میں ہم میں سے ہر آدمی مبتلا ہے، وہ ہے غیبت، دوسرے کی برائی بیان کرنا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اچانک دوپہر کے وقت میں ان کو الٹی آئی اور الٹی میں خون نکلا، گوشت کے لوتھڑے نکلے. صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، 2 عورتیں روزے دار تھیں، ان کو الٹی آئی اور خون منہ سے نکلا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً انہوں نے دن بھر چغلی کھائی ہوگی، چغلی کی ہوگی. اللہ رب العزت نے اس کی مثالی صورت ان کے منہ سے باہر نکال دی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا. اگر آپ نے برائی بیان کرنی ہے، نام نہ لیا کریں. کوئی اللہ کا بندہ ایسا تھا، اپنا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا. مگر نام لے کر برائی کی. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اگر برائی ایسے بندے کی بیان کروں کہ اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو، اے اللہ کے نبی کیا پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو چغلی ہے. اور اگر تم ایسی برائی بیان کرو جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو تم تو اس کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو. یہ 10 خصلتیں ایسی ہیں جو دل کے اندر آ جائیں تو اس دل کو برباد کر دیتی ہیں. اللہ والے ان 10 خصلتوں سے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اس لیے اس عمل کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. دلوں کو پاک کرنا یہ تزکیہ نفس ہے. اور 10 عادتیں ایسی ہیں جو دلوں کو پروردگار